السلام علیکم. آج کی ہم شروعات کرنے جا رہے ہیں اپنی بک لانچنگ سیریمنی کی، جس میں ہم سب سے پہلے قرأت سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ. یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایک بہت ہی قابل احترام آتھر، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ان کا تعارف کرواتی چلوں. ڈاکٹر سید اکرام ماشاء اللہ سے 20 سال کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں اپنے کریئر میں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں میں آپ کو کہ انہوں نے MBBS کیا ہوا ہے ڈاؤ میڈیکل کالج سے، اور نیوٹریشن کے ہی طرز پہ ہم نے یہ کتاب اپنی لانچ کرنی چاہیے ہے، جس میں ڈاکٹر اکرام نے اپنا 20 سال سے زائد کا ایکسپیرینس اپنی کتاب میں ایک سٹوری کی نظر کر کے آپ کو پیش کیا ہے کہ ایک کتاب کو پڑھ کے آپ کس طرح سے اپنی زندگی میں بہترین ہیلدی لائف سٹائل کو لا سکتے ہیں. گھر پہ رہتے ہوئے آپ کیسے ڈائٹ کر سکتے ہیں، ڈائٹ پلان کے بنا آپ کیسے ڈائٹ کر سکتے ہیں، اور ہیلدی اپروچ کیا ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کافی طرز عمل کے ساتھ ساتھ آپ کیسے کہیں پہ اٹک جائیں تو کیا کیا نئی اسٹریٹجیز آپ اپنا سکتے ہیں. تو میں ویلکم کرنا چاہوں گی ڈاکٹر سید اکرام کو کہ تاکہ وہ یہاں اسٹیج پہ آئیں اور اپنی اس کتاب کے بارے میں ہم سے 2 الفاظ میں کچھ بات کر سکیں. ویلکم کرتے ہیں آپ کی بھرپور تالیوں میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں ڈاکٹر سید اکرام، اور الحمدللہ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس تاریخی ہسٹوریکل مومنٹ میں آپ سب کے ساتھ موجود ہیں. انسان کی زندگی کے کچھ لمحات، واقعات، حالات، کبھی کبھار حادثات، کچھ ایونٹس ایسے ہوتے ہیں جب وہ پل، وہ ساتھ، وہ گھڑی آ جاتی ہے تو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے چینج ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ چیزیں نگیٹو بھی ہو سکتی ہیں اور پازیٹو بھی ہو سکتی ہیں. آج کل کے سوشل میڈیا کے زمانے میں جب لوگوں کا اٹینشن اسپین ریلز کی وجہ سے، شارٹس کی وجہ سے 15 سیکنڈ سے بھی کم ہو گیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ لوگوں کو اس بات پر انکریج کریں، اس کے لیے چیلنج کریں کہ وہ کتاب پڑھیں. اور وہ کتاب بھی ایسی کہ وہ کوئی ناول نہیں، فکشن نہیں، بلکہ آپ کے اپنے مطابق ہے، آپ کے اپنے لیے ہے. کتاب کا نام ہے دی انڈائٹ کوڈ. انڈائٹ کوڈ، عام طور پہ آپ سوال یہ ہوگا کہ بھائی ہم تو ڈائٹ کی بات کرتے ہیں، ڈائٹنگ کی بات کرتے ہیں، یہ انڈائٹ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، ڈائٹنگ کا جب بھی ذہن میں تصور آتا ہے یا ہم کہیں سنتے ہیں تو کہتے ہیں ڈائٹنگ کا مطلب کوئی ڈائٹ چارٹ دیا جائے گا، صبح اتنے بجے اتنا وزن کر کے کھانا ہے، دوپہر میں یہ کھانا ہے، رات میں یہ کھانا ہے، یہ کھا سکتے ہیں، یہ نہیں کھا سکتے، وغیرہ وغیرہ. ایک مشکل تصور. یہی چیز تھی جس نے مجھے آمادہ کیا، انکریج کیا انڈائٹ کوڈ لکھنے پر، کہ بیسیکلی آپ کی زندگی میں جو آپ کا کھانا پینا ہے، سوچنا ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی ڈائٹ ہیں. ٹھیک، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ چیز یاد رکھنا. ہم جو دیکھ رہے ہیں، جو چیز وٹنس کر رہے ہیں، جو چیز سوچ رہے ہیں، یہ بھی ہماری غذا ہے. آپ نے ابھی ریسنٹلی سنا ہوگا کہ لاہور میں، پنجاب میں اسموک کا ایشو تھا، دھواں، اور اس کی وجہ سے وہاں 3 سے 4 سال اوسط عمر لوگوں کی کم ہو رہی ہے. سو ہوا، جس ہوا میں ہم سانس لے رہے ہیں وہ بھی ہماری ڈائٹ ہے. سو یہ وہ چیزیں تھیں کہ ہم لوگ بزنس پہ دھیان دیتے ہیں، کاروبار میں دھیان دیتے ہیں، تعلیم میں دھیان دیتے ہیں، شادیوں میں، ریلیشن شپ پہ دھیان دیتے ہیں، بچوں میں دھیان دیتے ہیں، لیکن اس پورے دھیان دینے میں، اس پوری توجہ میں سب سے بڑی چیز جو نیگلیکٹ ہو جاتی ہے ہم سے، وہ ہے ہمارا اپنا آپ. وہ جو مثل مشہور ہے نا، جان ہے تو جہان ہے، وہ اسی لیے کہا گیا ہے آپ ہیں تو پیسہ ہے، آپ ہیں، آپ کی صحت ہے تو کاروبار ہے،
آپ ہیں تو تعلیم ہے, آپ ہیں تو شادی, ریلیشن شپ اور گھر ہے. یاد رکھیے ہم اپنے گھر کی, مکان کی کتنی مرمت پہ توجہ دیتے ہیں. میرے مکان کی چھت لیک کر گئی, فلاں جگہ سے پلسٹر اکھڑ رہا ہے, آج کوئی الیکٹریسٹی کا ایشو آ گیا, ان ساری چیزوں پر ہم فوراً الیکٹریشین کو بلاتے ہیں, مستری کو بلاتے ہیں. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہماری اپنا مکان, ہماری باڈی, ہماری اپنی باڈی وہ گھر ہے جس میں ہم جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں ہمیں رہنا ہے, اس باڈی میں. دوسروں کے مکان کی پرواہ ہے, مٹی پتھر کے مکان کی پرواہ ہے, لیکن اپنے جسم کی پرواہ نہیں ہے. اس مکان میں, اس گھر میں آپ کی روح کو جب تک آپ کی آخری سانس باقی ہے اس دنیا میں, آپ کو یہاں رہنا ہے اور سروائیو کرنا ہے. سو پلیز اپنی صحت پر, اپنی جان پر, اپنے جسم پر توجہ دیں. باقی ساری چیزیں ثانوی ہیں, سیکنڈری ہیں, یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں, لیکن الٹیمیٹ مقصد ہے آزادی, فریڈم, سکون. اگر انسان ایسا کاروبار کر رہا ہے, ایسی شادی کر رہا ہے, ایسی تعلیم حاصل کر رہا ہے, ایسے ورک پلیس پہ کام کر رہا ہے جہاں اسے سکون نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں. سو پیس از ویری امپورٹنٹ. سو پیس ہو گیا اور پرپس ہو گیا. تیسرا پی ہے پروفٹ, منافع, نفع, فائدہ. یہ وہ والا پروفٹ نہیں کہ میرا اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے وہ شیئر لگے ہوئے تو مئی میں گھاٹا ہو گیا اور جولائی میں فائدہ ہو گیا, نہیں. پروفٹ کا مطلب یہ کہ آپ کو, آف کورس منی از ویری امپورٹنٹ, اگر پیسہ نہیں ہے تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے, اور اسی لیے رزق حلال کمانے کو جہاد قرار دیا گیا. The point I'm trying to make کہ جائز منافع, پروفٹ. اور اگر کسی کام میں آپ کا پروفٹ نہیں ہے, اور یہ پروفٹ صرف پیسے کی شکل میں نہیں ہوتا, اگر آپ کی ریلیشن شپ کامیاب ہے, آپ اس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کا شکار نہیں ہو رہے, تو یقین کیجئے یہ منافع بخش ریلیشن شپ ہے آپ کے لیے. اگر آپ کا کاروبار بہت زیادہ پیسے کما کے دے رہا ہے آپ کو, لیکن نتیجے میں آپ کے پاس ورزش کا ٹائم نہیں ہے, ورک آؤٹ کا ٹائم نہیں ہے, سونے کا ٹائم نہیں ہے, تو آپ یقین کیجئے پیسے ہونے کے باوجود آپ گھاٹے میں ہیں. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو کام بھی کریں, جس فیلڈ میں بھی جائیں, آپ کے سامنے پروفٹ موجود ہو, منافع موجود ہو. اب جو مجھے آپ سے آخری امپورٹنٹ بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دو چیزیں لائف میں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اگر یہ دو جذبے, دو پیشنز آپ کے پاس موجود ہیں تو چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو, کوئی بھی شعبہ ہو, زندگی کی کتاب کا کوئی بھی چیپٹر ہو, آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. پہلی چیز ہے موٹیویشن. موٹیویشن ہوتی ہے وہ جذبہ جو آپ کو کوئی بھی کام شروع کرنے کے لیے چاہیے. مجھے ویٹ کم کرنا ہے, پیٹ کم کرنا ہے, اپنی جسمانی, جذباتی, روحانی صحت کو بہتر بنانا ہے. موٹیویشن ہے, رائٹ, وہ جذبہ جو کوئی بھی کام شروع کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. دوسری چیز موٹیویشن کے بعد ہے ڈسپلن. ڈسپلن یعنی نظم و ضبط. وہ جذبہ جو مجھے کوئی کام شروع کرنے کے لیے نہیں بلکہ کوئی کام جاری رکھنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کام تو شروع کر دیا, اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں. 4 مہینے بڑی زبردست ڈائٹنگ کی, 3 مہینے بعد شادی ہے, شیروانی پہننی ہے, پیٹ اندر کرنا ہے, بڑے زور و چور سے جب وہ ڈائٹنگ شروع کر دی, اس کے بعد چونکہ صرف موٹیویشن تھی, ڈسپلن نہیں تھا, بلبلوں کی طرح, جھاگ کی طرح سارا نیچے بیٹھ جاتا, پھر واپس موٹے ہو جاتے, وہیں چلے جاتے ہیں جہاں سے سفر شروع کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ اپنی ہیبٹس پہ کام نہیں کر رہے, اپنی لائف اسٹائل کو بہتر نہیں بنا رہے, برتن میں سوراخ موجود ہے اس کو بند نہیں کر رہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم, موٹیویشن چاہیے آپ کو کوئی کام شروع کرنے کے لیے, ڈسپلن چاہیے آپ کو کوئی کام جاری رکھنے کے لیے. موٹیویشن کا مطلب یہ کہ آپ کوئی کام اس وقت کریں جب آپ کا دل چاہ رہا ہو, اور ڈسپلن کا مطلب یہ کہ آپ کوئی کام اس وقت کریں
جب آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہو. بالکل مثال ایسی ہے, نماز, فجر کی نماز, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہوں گے یقیناً جن کا دل نہیں چاہتا, یار سردی ہو رہی ہے نہیں پڑھنی, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرض کر کے بتایا ڈسپلن کے عادی بن جاؤ, اٹھنا ہے اس ٹائم پر ورنہ قضا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ڈسپلن کا عادی بنا رہا ہے. رمضان کے 30 روزے رکھنے ہیں, دل چاہے یا نہ چاہے. کیوں؟ تربیت ہو رہی ہے, روحانی, جسمانی, ذہنی, جذباتی. سو ڈسپلن وہ چیز ہے جو موٹیویشن سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آج موڈ بہت خراب ہے, فلاں شخص سے پھٹا ہو گیا, آج بہت اسٹریسفل تھا, ٹائم نہیں ملا, آج میں جم نہیں جا سکتا, آج میں ورزش نہیں کر سکتی کیونکہ بہت تھکی ہوئی ہوں, باڈی میں بہت درد ہو رہا ہے. آپ اس چیز کو یقین رکھیے, جس وقت آپ کا دل نہیں چاہے جم جانے کا, ورزش کرنے کا, ایکسرسائز کرنے کا, ورک آؤٹ کرنے کا, وہ مومنٹ سب سے زیادہ ضروری ہے, اسی وقت جانا ہے آپ کو. اپنے آپ پہ توجہ سب سے پہلے دیجئے اور انشاءاللہ تعالی نیت نیک منزل آسان. جب آپ کی نیت اچھی ہوگی اپنی صحت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ایک قدم کے بدلے میں ایسے حالات, ایسے واقعات, ایسے سرکمسٹینسز, ایسے سینیریو پیدا کر دے گا کہ لوگ 100 قدم بڑھ کے آپ کی مدد کریں گے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. ہم سب کی زندگی میں کچھ اہم شخصیات ہوتی ہیں اور ہم سب کی زندگی میں سب سے اہم شخصیات ہمارے والدین ہی ہوتے ہیں. ہمارے والدین ہی وہ شخصیت ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اب آج ہم یہاں کھڑے ہیں. سملرلی ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں ان کے والد صاحب, ان کی والدہ صاحبہ وہ اہم شخصیات ہیں جن کی وجہ سے آج وہ اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ معروف شخصیت کے حامل ہیں. ہم بلانا چاہیں گے مسٹر سید محمد حسین صاحب کو اسٹیج پہ آپ کی بھرپور تالیوں میں, جن کے تھرو ہم انوگریشن کروانی چاہیں گے ڈاکٹر اکرام کی ڈائٹ بک کے حوالے سے. آپ کی بھرپور تالیوں میں